کیا ہماری کلیسیائیں آج صحت کو فروغ دے رہی ہیں یا بیماریوں کو؟ آج میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے۔ آج پاسٹر حضرات سے سب سے پہلے تو میں معافی مانگوں گا، کیونکہ اب جو بات میں کہنے والا ہوں وہ شاذ و نادر ہی منبر سے یا پلپٹ سے سننے کو ملتی ہے۔ میں سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ شاید اب منبر سے ہمیں اپنے جسمانی صحت پر توجہ دینے کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ اگر ایک پاسٹر 2 منزلہ سیڑھیاں چڑھتے ہی سانس پھولنے لگے، اگر ایک پاسٹر ہو اس کی 2 منزلہ سیڑھیاں چڑھتے ہی سانس پھولنے لگے، تو کیا یہ صرف عمر کا مسئلہ ہے، یا یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی دی ہوئی اس امانت یعنی جسم کی صحیح نگہبانی کر رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم روحانی جنگ کی باتیں تو ہر روز کرتے ہیں اور ہر سنڈے، ہر اتوار، ہر میٹنگ میں کرتے ہیں، لیکن جسمانی کمزوری کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے اور کیوں نظر انداز کرتے رہتے ہیں؟ پاکستان میں موٹاپا تیزی سے بڑھ رہا ہے جی۔ پاکستان میں تقریباً 44% بالغ افراد موٹاپے کا شکار ہیں۔ لگ بھگ 58% بالغ افراد کا وزن مقررہ حد سے زیادہ ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں موٹاپے سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے، اور 10 متاثرہ ممالک کی فہرست میں یہ شامل ہے۔ کیا اس میں پاکستانی کلیسیا شامل ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاسٹر حضرات سے اور آپ سے اور اپنے آپ سے بھی۔ موٹاپے کی یہ شرح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کلیسیاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو دعوت ہو تو بریانی، کانفرنس ہو تو قورمہ یا بریانی، میٹنگز ہو تو کیک یا مٹھائی، لیکن کیا کبھی یہ اعلان سننے کو ملا کہ کل صبح پوری کلیسیا 5 کلومیٹر واک کرے گی، یا اس ہفتہ چرچ فٹنس چیلنج ہوگا، پاسٹر اور نوجوان مل کر جاگنگ یا واک کریں گے؟ نہیں، ہم نے عمریں گزار دیں روحانیت میں، روحانی ڈسپلن میں، روحانیت ہر وقت ہم نے روحانیت سکھائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اپنی عمریں گزار دی ہیں روحانی ڈسپلن سکھانے میں، لیکن افسوس جسمانی ڈسپلن کو ہم کیوں بھول گئے؟ پولس پہلا تیموتھیوس 4 باب اس کی 8ویں آیت میں کہتا ہے جسمانی ورزش کچھ فائدہ رکھتی ہے۔ پولس نے اسے بے فائدہ نہیں کہا، بلکہ اس کی جگہ کو، اس کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اور حزقیل 34 باب میں خدا نے ان چرواہوں کو ملامت کی ہے جو اپنی آسائش کا خیال تو رکھتے ہیں، اپنے پیٹ بھرتے ہیں، چکنائی کھانا پسند کرتے ہیں، مگر ریوڑ کی صحیح دیکھ بھال یا نگہداشت نہیں کرتے۔ اگر خادم اپنی صحت کو اس طرح سے مسلسل نظر انداز کرے تو وہ طویل عرصے تک خدمت کیسے کرے گا؟ اب وقت آ چکا ہے کہ چرچ کو صرف روحانی ریوائول نہیں بلکہ جسمانی ریوائول بھی چاہیے۔ ہر چرچ میں واکنگ کلب، ہر پاسٹر کے لیے ہفتہ وار ورزش، نوجوانوں کے لیے کھیل، سائیکلنگ، فٹنس وغیرہ ضروری ہونی چاہیے، کیونکہ ایک صحت مند خادم ہی جی زیادہ توانائی کے ساتھ زیادہ عرصے تک اور زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلیسیا مضبوط ہو تو منبر سے یعنی پلپٹ سے فزیکل فٹنس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں منبر کے ساتھ ساتھ ٹریک پر بھی آنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔